الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ آج ہم حدیث پاک نمبر 31 جو ہے اس کو سماعت فرمائیں گے۔ آج ہم چغل خور کی جو مذمت سرکار نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی نا، اس کو سنیں گے۔ نیت بھی کر لیجئے کہ اس کو یاد کرنے کی بھی کوشش کریں گے، عمل بھی کی بھی کوشش کریں گے اور دوسروں تک پہنچانے کی بھی کوشش کریں گے۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی مکرم نور مجسم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لا يدخل الجنت قطات، یعنی چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک ہے اور حدیث پاک نمبر ہے 6056، جلد نمبر 4، صفحہ نمبر 115۔ تو قطاتن وہ شخص جو دو مخالفوں کی باتیں چھپ کر سنے اور پھر انہیں زیادہ لڑانے کے لیے ایک کی بات دوسرے تک پہنچائے۔ اگر یہ شخص ایمان پر مرا تو جنت میں اولن نہیں جائے گا، ہاں بعد میں جائے تو جائے، اور اگر کفر پر مرا تو کبھی وہاں نہ جائے گا۔ اچھا، چغلی کہتے کسے ہیں؟ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے برے خاتمے کے اسباب کے صفحہ نمبر 9 پر لکھتے ہیں، علامہ عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے نقل فرمایا ہے کہ کسی کی بات نقصان پہنچانے کے ارادے سے دوسرے کو پہنچانا یہ چغلی ہے۔ عمدۃ القاری اسی حدیث پاک کے تحت جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 594، دارالفکر بیروت۔ اچھا، کیا ہم چغلی سے بچتے ہیں؟ افسوس کہ اکثر لوگوں کی گفتگو میں آج کل غیبت چغلی کا سلسلہ بہت زیادہ رہتا ہے، اور دوستوں کی بیٹھک ہو یا مذہبی اجتماع کے بعد جمگٹ ہو، شادی کی تقریب ہو یا تعزیت کی نشست ہو، کسی سے ملاقات ہو یا فون پر بات چیت ہو، چند منٹ بھی اگر کسی سے گفتگو کی صورت بنے اور دینی معلومات رکھنے والا کوئی حساس فرد اگر اس گفتگو کی تشخیص کرے تو شاید اکثر مجالس میں دیگر گناہوں بڑے الفاظات کے ساتھ ساتھ وہ درجنوں چغلیاں بھی ثابت کر دے۔ ہائے افسوس، ہمارا کیا بنے گا؟ ایک بار پھر حدیث پاک پر غور کر لیجئے، لا يدخل الجنت قطات، سرکار فرمارے چغل خور جنت میں نہیں جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کاش ہمیں حقیقی معنوں میں زبان کا قفل مدینہ نصیب ہو جائے، کاش ضرورت کے سوا کوئی لفظ زبان سے نہ نکلے۔ زیادہ بولنے والے اور دنیاوی دوستوں کے جرمٹ میں رہنے والے کا غیبت اور بالخصوص چغلی سے بچنا بے حد دشوار ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جس شخص کی گفتگو زیادہ ہو اس کی غلطیاں بھی زیادہ ہوتی ہیں، اور جس کی غلطیاں زیادہ ہوں اس کے گناہ زیادہ ہوتے ہیں، اور جس کے گناہ زیادہ ہوں وہ جہنم کے زیادہ لائق ہے۔ حلیۃ الاولیاء جلد نمبر 3، اس پر یہ جو دارالکتب العلمیہ بیروت سے جو چھپی ہے اس کا یہ حوالہ ہے۔ تو چغلی سے توبہ کیجیے، بچیے لوگوں کی لڑائی جھگڑے سے، بلکہ صلح کروائیے۔ چغلی سے توبہ کرنے کی آئیے ایک روایت بھی سنیے۔ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مروی ہے کہ ایک شخص نے ان کے پاس حاضر ہوا اور اس نے کسی دوسرے کے بارے میں کوئی بات ذکر کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اگر تم چاہو تو ہم تمہارے معاملے میں غور کریں، اور اگر تم جھوٹے ہوئے تو اس آیت کے مصداق ہوگے،
ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، یعنی اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو تحقیق کر لو، سورۃ حجرات میں، اور اگر تم سچے ہوئے تو اس آیت کے مصداق ہو جاؤ گے۔ ہمازٍ مشاء بنمیم، بہت تانے دینے والا، بہت ادھر کی ادھر کی لگاتا پھرنے والا ہے۔ اور اگر تم چاہو تو ہم تمہیں معاف کر دیں۔ اس نے عرض کی امیر المومنین معاف کر دیجئے، آئندہ میں ایسا نہیں کروں گا۔ احیاء العلوم میں جلد 3 صفحہ نمبر 193 پر یہ موجود ہے۔ چغل خور جو ہے نا، یہ خطرناک ہے، یہ اتنا خطرناک ہے کہ یہ میاں بیوی میں لڑائی کروا دیتا ہے۔ چغل خور اگر آپ نے نوکر بھی رکھ لیا نا تو آپ کے گھر میں کیسا نقصان کرتا ہے سنیے۔ سیدنا حماد بن سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے کہ ایک شخص نے غلام بیچا اور خریدار سے کہا اس میں چغل خوری کے علاوہ کوئی عیب نہیں۔ اس نے کہا مجھے منظور ہے، اس غلام کو خرید لیا۔ غلام چند دن تو خاموش رہا، پھر اپنے مالک کی بیوی سے کہنے لگا میرا آقا تجھے پسند نہیں کرتا اور دوسری عورت لانا چاہتا ہے۔ جب تمہارا خاوند سو رہا ہو تو اس طرح کے ساتھ اس کی گدی کے نا چند بال مونڈ لینا تاکہ میں کوئی منتر کرواؤں، اس طرح وہ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ اور دوسری طرف اس کے شوہر سے جا کر کہا کہ تمہاری بیوی نے کسی دوسرے شوہر کو دوست بنا لیا، کسی دوسرے آدمی کو دوست بنا رکھا ہے اور تجھے قتل کرنا چاہتی ہے۔ تم جھوٹ موٹ کے سو جانا تاکہ تمہیں حقیقت حال معلوم ہو جائے۔ اچھا، وہ شخص بناوٹی طور پر سو گیا تو رات عورت اس طرح لے کر آئی اور وہ شخص سمجھا کہ وہ اسے قتل کرنے کے لیے آئی ہے، چنانچہ وہ اٹھا اور اپنی بیوی کو قتل کر دیا۔ جب عورت کے گھر والے آئے تو انہوں نے اسے قتل کر دیا، اور اس طرح اس چغل خور غلام کی وجہ سے 2 قبیلوں کے درمیان لڑائی شروع ہو گئی۔ احیاء العلوم الدین کتاب آفات جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 195 پر یہ موجود ہے روایت۔ تو پتہ چلا کہ چغل خور ایک تو سرکار کے فرمان کے مطابق لا يدخل الجنت قطات، یہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اس کی وجوہات کیا ہے؟ یہ مسلمانوں میں لڑائی کرواتا ہے، ان کو نقصان پہنچاتا ہے۔ تو یہ اگر کسی میں عادت ہو تو اس سے بچیے، اپنی آخرت کو بہتر بنائیے اور چغل خوری سے بچائیے۔ ہمیں جوڑ پیدا کرنے کے لیے پیدا کیا گیا، توڑ پیدا کرنے کے لیے نہیں پیدا کیا۔ ہمیں کسی کا بھلا کرنا چاہیے، نہ کہ کسی کا نقصان کرنا چاہیے۔ تو یہ حدیث پاک بھی اللہ کرے آپ یاد کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ لا يدخل الجنت قطات، لا يدخل الجنت قطات، فرمان مصطفیٰ کے چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے اور مجھے اور آپ کو اس پر عمل کر کے دوسروں تک بھی پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔